سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ ٹوٹل 4 آیات ہیں، اور 4 آیات میں جو پیغامات ربانی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام حضرات یہ نیت کر لیں، کیونکہ سارا ڈیپینڈ نیت پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ جو درس قرآن کی محفل میں آپ شرکت کر رہے ہیں، ایک تو یہی نیت ہوگی کہ اللہ کے قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے۔ مزید آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ آج کے درس قرآن میں اللہ رب العزت ہمیں جو اجر و ثواب اپنے فضل اور اپنے کرم سے عطا فرمائے گا، وہ تمام اجر و ثواب ہم بارگاہ عمر میں پیش کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم پیش کر رہے ہیں بارگاہ شہداء کربلا۔ تو آج کی محفل بابرکت ایک طرف تو درس قرآن ہے، اور دوسری طرف یہ محفل ایصال ثواب کی محفل بابرکت بھی ہے۔ ہر طرف سے فائدوں کو سمیٹنا چاہیے، یہی شان مومن ہے۔ اللہ رب العزت مجھے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید آگے تبلیغ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر اللہ رب العزت نے ایک کسوٹی کا ذکر کیا ہے، جسے آسان لفظوں میں کہہ دیں گویا ایک تھرمامیٹر کا تذکرہ ہے، جس کے ذریعے آپ پہچانیں گے، یعنی اس کو آپ یہ بھی کہہ دیں پرکھنے کا ایک پیمانہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے۔ اب کس کو پرکھنا ہے اور کسے جانچنا اور پہچاننا ہے؟ اللہ رب العزت نے اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے میرا ایمان کامل ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اب اسے یہ پرکھنا پڑے گا جو ایک کسوٹی اللہ نے اس آیت میں پیش کی ہے، میں اس کسوٹی پر اترتا ہوں یا نہیں اترتا۔ اگر وہ اس کسوٹی پر اترتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ الحمدللہ، اس کا ایمان کامل ہے۔ لیکن اگر جو معیار اور جو کسوٹی میرے رب نے قرآن میں اس مقام پر ذکر کی ہے، اس پر اگر کوئی نہیں اترتا تو لا محالہ وہ اپنے دعوے کے اندر کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اب یہ پرکھنا ہے کہ ہمارا دعویٰ درست ہے یا ہمارا دعویٰ درست نہیں ہے۔ درست ہے، درست نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں یا پھر ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں۔ باتیں بہت کی جاتی ہیں اور بلند باغ دعوے بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، اس کو اگر پرکھنا ہے، جانچنا ہے، یا پھر کہیں کہ ٹٹولنا ہے، تو اس آیت کریمہ کا مطالعہ بار بار کریں، آپ اسٹڈی کریں اور اسے پڑھتے رہیں۔
اب اس آیت کریمہ میں جو پیمانہ ہے وہ میں ذکر کروں گا، لیکن اس سے قبل ایک اور چیز اس آیت کریمہ میں جو بتلائی گئی ہے، تعلق اس کا اسی سے ہے۔ اللہ نے یہ بتلایا ہے 8 چیزیں تمہیں بڑی محبوب ہیں۔ اب وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے اس کو قرآن سے ہم سمجھتے ہیں۔ قل، اے حبیب علیہ السلام، آپ ارشاد فرما دیں۔ آیت کریمہ کی طرف آپ دیکھیے گا، میں لفظوں کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے ابا، فادر، والد، اب دیکھیں اس مقام پر باپ کا تذکر آیا۔ لا محالہ ہر ایک کو اپنے باپ سے پیار ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور جو اپنے باپ سے پیار نہیں کرتا ہم کیا کہیں گے؟ بدبختی ہے اور شقی القلب ہے۔ اب دیکھیں پہلا لفظ آیا آباؤکم، جس کا معنی ہے تمہارے اب، تمہارے فادر، تمہارے والد۔ اب اس کے بعد دوسرا ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے۔ باپ کو اپنے بیٹوں سے پیار بھی ہوتا ہے، بلکہ زمانہ ماضی میں چلے جائیں تو یہ بھی ہوتا رہا نا، بیٹے کو بیٹیوں پر ترجیح بھی دی جاتی تھی۔ یہ تو اسلام نے بتایا کہ بیٹی ہرگز ہرگز زحمت نہیں ہے، بلکہ دونوں رحمت ہیں اور دونوں ہی نعمت ہیں، یہ اسلام بتا رہا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ جن سے تم پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، پہلے تذکرہ کیا وہ تمہارا باپ ہے، پھر فرمایا ابناؤکم، دوسرا تمہارے بیٹے، اب آئیں تیسرا اخوانکم، تیسرا تمہارے بھائی جن سے تمہیں پیار ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد چوتھا وازواجکم، تمہاری بیویاں۔ 4 ہو گئے، اور میں نے ذکر بتائے تھے کہ 8 ہیں، 4 ابھی ہو گئے۔ اب اس کے بعد 5واں وعشیرتکم، اور تمہاری فیملی، تمہارا خاندان۔ ظاہر بات ہے یہ سب چیزوں سے ہمیں پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، اپنے خاندان سے بھی، اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اپنے بھائی سے بھی، اور اپنی بیوی سے بھی۔ پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے سنیے گا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، فرمایا جو مال تم کماتے ہو نا، جس کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہو، محنت کرتے ہو، وہ مال، ظاہر بات ہے اس مال سے بھی محبت ہوتی ہے۔ جو محنت کر کے کمایا جاتا ہے اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور بغیر محنت کے ملے تو پھر اڑایا زیادہ جاتا ہے۔ تو اب رب کہتا ہے جن سے تم پیار کرتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو، ان میں تمہارا مال بھی ہے، اور وہ مال جو تم نے تگ و دو کر کے کمایا ہے، محنت اور مشقت کو جھیل کر کمایا، کہ صبح سے نکلے کما رہے ہو، شام تک، رات تک محنت ہی کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت، تمہارا وہ بزنس، تمہارا وہ کاروبار جس کے بارے میں تمہیں ڈر لگتا ہے نقصان نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ فرمایا ایسے بزنس سے بھی تم بڑا پیار کرتے ہو، بڑی محبت کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ مکان جو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں، یہ میرا مکان بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اب یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ ٹوٹل 8 ہو گئی۔ اب میں پھر آیت کریمہ کی طرف پیچھے آ رہا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ نمبر 1 آباؤکم، نمبر 2 ابناؤکم، نمبر 3 اخوانکم، نمبر 4 ازواجکم، نمبر 5 عشیرتکم، نمبر 6 اموال اقترفتموها، نمبر 7 تجارت تخشون کسادها، اور نمبر 8 مساکن ترضونها۔ یہ 8 چیزیں وہ ہیں جو بڑی محبوب ترین ہوتی ہے۔
अब रब कसौटी बयान करता है, वो पैमाना, वो थर्मामीटर, ताकि मैं भी परखूं मेरा ईमान कहां है, ताकि आप भी परखें कि आपका ईमान कहां है। ईमान कामिल है, बातों की हद तक है, या वाकई ईमान हमारे कल्ब और जिगर में उतर चुका है। रब क्या कहता है सुनिएगा, रब कहता है अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली। फरमाइए 8 है, 8 से तुम मोहब्बत करते हो, करते रहो। ये 8 है, तुम इनसे मोहब्बत करते हो, करते रहो, लेकिन याद रखना कि इन सब से तुम जो मोहब्बत करोगे ना, अल्लाह और उसका रसूल और उसकी राह में जिहाद करना है। ये कसौटी, एक मेयार। यानी रब ने यह मना नहीं किया कि अपनों से प्यार मत करो। इस्लाम तो प्यार ही का दर्ज देता है। इस्लाम दे क्या रहा है? इस्लाम तो मोहब्बत ही का दर्ज देता है। इस्लाम हमेशा याद रखेगा, जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। उलझाव पैदा नहीं करता, सुलझाव पैदा करता है। यह इस्लाम की शान है। तो इस्लाम ही तो बताता है कि बाप का इतना अजीम मकाम है। इस्लाम ही तो बताता है कि माँ का इतना अजीम मकाम है। रब कहता है माँ का अदब कर, बाप का अदब कर, भाई से मोहब्बत कर, बीवी से मोहब्बत कर, ठीक है, कुछ ना कुछ माल से भी मोहब्बत कर, जो मकान अच्छा बना उससे भी मोहब्बत कर, लेकिन याद रखना इन सब की मोहब्बतें कम होनी चाहिए। अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करना, ये जो मोहब्बत है ना, ये इन तमाम से बुलंद और आला हो। ये परखना है, ये जांचना है। इसी को गोया एक तरीके से थर्मामीटर बनाया। अब अगर कोई अल्लाह उसके रसूल के मुकाबले में किसी और को तरजीह दे देता है, मतलब क्या हुआ? दावा कुछ और है, हकीकत कुछ और है। लेकिन अल्लाह उसके रसूल की बात आ जाए, अब सारी बातों को झुटला देता है, ठुकरा देता है। दुनिया जो भी कहे, कहता नहीं अव्वल कौन है? अल्लाह, उसका रसूल है। जब ये सोच बन जाए, ये फिक्र बन जाए और अमली तौर पर भी इसका मुजाहिरा करने लग जाए, तो फिर याद रखिएगा उसके ईमान को ईमान कामिल कहा जाता है। उसका ईमान इनकम्प्लीट नहीं, बल्कि क्या है? कंप्लीट है। अल ईमानुल कामिल, उसका ईमान कामिल है। अच्छा, फिर इसके बाद रब कहता है, तवज्जो रखिएगा, रब ने कहा यह तो करना पड़ेगा। हमें कहा जा रहा है, मुझे भी, आपको भी, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक हर मुसलमान को रब कहता है ये तो करना पड़ेगा। मेरी मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो, मेरे महबूब की मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो, मेरी राह में जिहाद करना, इसकी मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो। रब कहता अगर ये मोहब्बत ज़्यादा ना हुई ना, तो अब तुम क्या करो? फतरब्बसू, कुरान कह रहा है फतरब्बसू, कुरान कहता है अब इंतजार करो। इंतजार का कहा जा रहा है, फतरब्बसू, अब तुम इंतजार करो। किस बात का? हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, अल्लाह के अजाब का। अल अमान वल अफीद, यानी मतलब जो पैमाना बताया, जो कसौटी बता दी, अगर यह महसूस हो रहा है तुमको कि हम इस पर उतर नहीं रहे, तो फिर रब ने ऐलान कर दिया, रब ने बतला दिया, हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। इसलिए कि तुम अल्लाह से ज्यादा किसी और को तरजीह दे रहे हो, रसूल से ज्यादा किसी और को तरजीह दे रहे हो। जो भी है दुनिया में, दुनिया वमा फीहा, ये सब बात में है। अव्वल और मस्त कौन है? अल्लाह, उसका रसूल है। ये कुरानी पैगाम। फिर अब क्या कहता है आयत करीमा का एंड, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ऐसे लोग होते हैं ना जो अल्लाह उसके रसूल के मुकाबले में औरों को तरजीह देते हैं। फरमाया फिर अल्लाह ऐसी कौम को हिदायत नहीं देता, फिर वो भटक जाती है, गुमराह हो जाती है। अच्छा, यहां मैं दो हदीस बारका पेश करना चाह रहा हूं। दोनों हदीस बारका ये बुखारी की है और
جو عنوان اس آیت میں ہے، یعنی وہ کسوٹی، وہ معیار، اسی کا تذکرہ حدیث میں ہے دونوں حدیث بخاری کی. حدیث نمبر ہے 15، بخاری حدیث نمبر 15 ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ الفاظ آپ نوٹ کریں. نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم، ہرگز تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں بن سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک تم اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. یعنی یہی سکھایا جا رہا ہے کہ اگر اپنے ایمان کو پرکھنا ہے، اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے، اپنے ایمان کو جانچنا ہے کہ ایمان کامل ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کے پرکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ دیکھو زیادہ کس سے محبت ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، کامیاب ہو گئے، فوز و فلاح پا لیا. یہ ایک حدیث مبارکہ. اب دوسری حدیث ہے. دوسری حدیث میں تو ایمان کی جو حلاوت ہے نا، ایمان کی مٹھاس، اس کے میڈیسن ہے، اس کی دوائی ہے. اب وہ حدیث مبارکہ کیا سنیے گا. یہ بھی بخاری کی ہے اور یہ بخاری حدیث نمبر 16 ہے. دونوں ایک ساتھ تھی، وہ 15 ہے اور یہ حدیث نمبر 16 ہے. نبی نے کیا فرمایا سنیے گا. فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. فرمایا جس بندے کے اندر 3 چیزیں پائے جائے، ثلاثہ، جس بندے کے اندر 3 چیزیں پائے جائے، میرے نبی نے فرما دیا وقد وجد حلاوت الایمان، سن لو اسے ایمان کی لذت مل گئی، ایمان کی مٹھاس. یاد رکھیے گا، جب ایمان کی لذت مل جائے نا تو پھر کوئی بھی عمل ہم اچھا کرتے ہیں نا، اس میں دقت نہیں ہوتی، تکلف نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی. جب تک لذت نہ ملے نا تو فجر پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب تک لذت نہ ملے نا تو تہجد پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، اور جب لذت مل جائے نا تو تہجد نہ پڑھنے میں دقت ہوتی ہے. فرق ہے، لذت پر ہے سارا ڈیپینڈ. اب نبی نے کیا فرمایا؟ جس کے اندر 3 چیزیں ہیں، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی چاشنی پالے گا، ایمان کی مٹھاس پالے گا. اب وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ بات وہی چل رہی ہے جو قرآنی آیت میں ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. نبی نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے کائنات کی ہر شے سے زیادہ وہ محبت کرے گا. بس اس کے دل میں اللہ اس کا رسول ہو، ہر مقام ہر جگہ پر اللہ اس کے رسول کو وہ ترجیح دیتا ہے. پھر اگلا فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. اور اگر کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اپنے نفس کی خاطر نہیں، اپنی چاہت کی خاطر نہیں. نبی نے فرمایا دوسرا میڈیسن کیا ہے؟ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. اور تیسری دوائی کیا ہے؟ تیسری دوائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. فرمایا کفر سے اتنا ڈرے، کفر و شرک سے اتنا گھبرائے، اتنا ڈرے کہ جب کفر کی بات آئے تو وہ ایسے ڈرنے لگ جائے جیسے کہ اسے کوئی آگ میں ڈالا جائے. کوئی ڈال لے اسے آگ میں. اب آگ میں ڈالے جانے سے کتنا ڈرتا ہے؟ کہتا ہے جیسے آگ میں ڈالے جانے سے ڈرتا ہے ایسے کفر و شرک سے ڈرتا ہے. کسی کی زبان سے، کسی کے عمل میں جب کفر و شرک کی بات سنتا ہے تو اس کا دل تڑپنے لگتا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، مچلنے لگ جائے گا، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. فرمایا یہ 3 چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئی، نبی نے کلیئر اعلان فرما دیا وجد حلاوت الایمان، ایمان کی چاشنی تمہیں مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے. رب کی بارگاہ میں دعا اللہ ہمیں ایمان کی چاشنی دے، آمین. اگلی آیت. اچھا اب سورہ توبہ آیت نمبر 25. اس کے اندر اللہ رب العزت نے غزوات کا ذکر کیا، اور ان غزوات میں خصوصی طور پر ایک غزوہ حنین.
कुरान के अंदर लफ्ज है, आप देखें आयत करीमा में लिखा हुआ है व यौम हुनैन, ये गज़वा हुनैन है। गज़वा हुनैन कब हुआ? गज़वा हुनैन हुआ फतेह मक्का के बाद। और फतेह मक्का कब हुआ? 8 हिजरी में, रमज़ान अल मुबारक में। फतेह मक्का के फौरन बाद साल वही 8 हिजरी चल रहा था, गज़वा हुनैन हुआ। और गज़वा हुनैन ये मकाम है हुनैन, वहाँ वाक़े हुआ जब मक्के शरीफ से आप ताइफ की तरफ निकले, मशरिकी साइड से मक्के से ताइफ जाना हो, रास्ते में मकाम आता है। मक्के से ये तकरीबन 45 किलोमीटर का फासला है तकरीबन, हुनैन का ये मकाम। और इस मकाम पर 2 कबीले थे, और ये जो 2 कबीले हैं, इन दोनों कबीलों से अब लड़ाई हो रही है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया लश्कर तैयार करो। अब ये लश्कर तैयार हो गया और ये जा रहा है मकाम हुनैन कि इन दोनों कबीले वालों से लड़ाई करनी है। अब ये जो 2 कबीले थे जिनसे जंग होगी, जंग व जिदाल, जब लड़ने की बात आई तो उससे कबल तादाद देखी जाए, मुसलमानों की तादाद थी लश्कर की 12,000। अब ये तादाद बहुत बड़ी है माशाल्लाह, 12,000 का लश्कर था मुसलमानों का। और ये जो सामने मुश्रिक थे, इनके लश्कर की तादाद थी 4,000। अब तादाद किसकी ज्यादा? मुसलमानों की। और जाहिर बात है तादाद ज्यादा हो तो फिर होता है ना कि भाई हम ज्यादा है, अब तो डट कर मुकाबला होगा। अब 12,000 का लश्कर है मुसलमानों का, और कयादत कौन कर रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 12,000 का लश्कर, ये फतेह मक्का के बाद हुआ। अच्छा, अब वो जो जंग के अंदर शरीक थे ना, तवज्जो रखिएगा, जंग के अंदर शरीक थे तो चंद लोग, सबकी बात नहीं हो रही। 12,000 का लश्कर था, 12,000 के लश्कर में चंद लोगों ने अपने लश्कर को देखा और उनके लश्कर को देखा, तो कहने लगे कि हमारा लश्कर बहुत ज्यादा है, अब तो फतह हमें ही होगी। जाहिर बात है जब कसरत को देखा तो एक अंदाजा निकाला, लेकिन ये जो अंदाजा निकाला ना, ये अंदाजा पेश करना रब को अच्छा नहीं लगा कि ये अंदाजा क्यों निकाला। इसलिए कि इस अंदाजे के अंदर एतमाद किस पर है? कसरत पर, तादाद पर है। और रब ये कहता है कि जब मैदान में कूदो ना, तो अपनी ताकत और अपने दस्त बाजू और अपनी कसरत और अपने असले पर एतमाद हरगिज़ ना करना, बल्कि एतमाद और भरोसा अल्लाह की जात पर करना। अब बशरी तकाजे के तहत जाहिर बात है हमारा ये नजरिया है कि सहाबा और अहले बैत मासूम नहीं है, ये बात ध्यान में रखेगा। अहले सुन्नत का यही नजरिया है, अंबिया किराम मासूम है। तो बशरी तकाजे के तहत जो सहाबा किराम थे, उनमें से बास के मुंह से बात निकली कि हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए फतह नुसरत हमें ही हासिल होगी। लेकिन ये जो अंदाज था, रब ने इसकी गिरफ्त फरमाई, ये तुम्हारा अंदाज अच्छा नहीं है, ये इस आयत करीमा के अंदर मज़कूर है। अच्छा, अब हुआ क्या ये सुनिएगा। हुआ ये कि 12,000 का लश्कर है, 4,000 का लश्कर, ये आमने सामने आया, मुसलमान जीत गए, कामयाब हो गए, बाकायदा ऐलान हो गया भाई मुसलमान जीत गए। अब जब मुसलमान जीत गए, इसके बाद क्या होना है? अब इसके बाद माले गनीमत को जमा करना है, यह तरीक़ेकार है इस्लाम के अंदर। अब सहाबा किराम माले गनीमत को जमा कर रहे थे, और माले गनीमत में क्या होता है कि 5 हिस्से बनेंगे। 4 हिस्से मुजाहिदीन के, जो लड़ने आए ना, उनको दे दिए जाएंगे, और 1 हिस्सा किसका होगा? हुकूमत वक्त का, रियासत का, बैतुल माल में। अब ये माले गनीमत जो है ना, वसूल करने लगे, और सहाबा किराम समझे कि हम जंग जीत चुके। माहौल ऐसा ही बना हुआ था, लग भी यही रहा था कि सहाबा किराम ने, अहले इस्लाम ने जंग जीत ली है। लेकिन हुआ क्या पता है? वो जो कुफार वहां से भागे ना, भागने के बाद इन्होंने एक चाल खेली, अपने सारे तीर अंदाजों को जमा किया और कहा कि सब मिलकर एक साथ आनन फानन तीरों की बरसात कर दो। और हुआ ऐसा ही। अब ये माल चुन रहे थे, माल गनीमत को इकट्ठा कर रहे थे। जनाब क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे
کہ انہیں لگا کہ جنگ تو ختم ہو گئی اور کفار بھاگ چکے. جب انہیں لگا کہ جنگ ختم ہو گئی، کفار بھاگ چکے، اب اسلامی تعلیم کے مطابق مال غنیمت کو جمع کرنا ہے تو جمع کرنے میں لگ گئے. لیکن کفار بھاگے نہیں تھے، تھوڑا آگے جا کر پلاننگ کر رہے تھے، اور پلاننگ کرنے کے بعد اپنے سارے تیر اندازوں کو جمع کیا اور کہا کہ اب انہوں نے اسلحہ چھوڑ دیا، مال جمع کر رہے ہیں، ان پر تیروں کی برسات کر دو. اب ان کفار نے تیروں کی برسات کی. جب تیروں کی برسات کی تو پھر اس وقت کیفیت عجیب سے ہو گئی، کیونکہ اچانک میں کیا ہو گیا؟ اب تو کوئی تیاری بھی نہیں. پہلے تو تیاری تھی، مائنڈ چینج ہو چکا تھا نا، سوچ بدل چکی تھی. پہلے سوچ کیا تھی؟ ہم لڑنے آئے ہیں. اب کیا؟ ہم جیت چکے. اب بس مال غنیمت کو جمع کریں اور پھر ہم وہاں سے تشریف لے جائے، یہ سوچ تھی. اچانک میں جب انہوں نے حملہ کیا تو سب گھبرا گئے، اور ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی اس وقت اہل اسلام پر کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے، کیونکہ اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو گیا. ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کفار کی جانب سے ہوا. اب یہ سارے لوگ جو ہے نا، جو اہل اسلام تھے، وہ وہاں سے بھاگنے لگے. لیکن میرے نبی پیچھے نہیں ہوئے، اور آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے، جن میں ایک حضرت عباس بھی ہے، ایک حضرت ابو سفیان بھی ہے. یہ نبی کے ساتھ تھے اور نبی آگے بڑھنے لگے. اور پھر اس کے بعد حضرت عباس نے اعلان کیا کہ کیوں بھاگ رہے ہو، آ جاؤ میدان میں. آپ کا اعلان کرنا تھا کہ جو بھاگے تھے نا پھر آ گئے اور پھر مقابلہ کیا، اور اس طریقے سے اس قبیلے کو ہرا دیا. الحمدللہ اب یقینی طور پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی. لیکن یہاں رب یہ بتانا چاہ رہا ہے، توجہ رکھیے گا، رب یہ بتلانا چاہ رہا ہے، تم سمجھ رہے تھے نا امبا کثرت ہے، دیکھو کیا ہوا. اس لیے میری تائید کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، میری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. رب نے اس بات کو سمجھا دیا ان لوگوں کو. اور ظاہر بات ہے ایک لغزش ہوئی تھی بتقاضۂ بشریت، لیکن پھر رب نے اس لغزش کو معاف فرما دیا. بلکہ انہی کو معاف نہیں کیا. اس کے بعد کیا ہوا پتا آپ کو؟ اس کے بعد ایک عرصے تک نبی نے مال غنیمت کو تقسیم نہیں کیا. مسلمان جیت چکے، مال غنیمت تقسیم نہیں کیا. تھوڑے عرصے کے بعد ایک وقت گزر گیا، دورانیہ گزرا، اس کے بعد اللہ کے حبیب نے مال غنیمت کو تقسیم کر دیا. اب وہ جو قبیلے والے تھے، دو قبیلے والے تھے، ان دونوں قبیلوں کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. الحمدللہ مسلمان ہو گئے. یعنی پہلے لڑنے آئے تھے لیکن اب کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد وہ بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ الحمدللہ مسلمان ہو گئے، ہمارا مال آپ کی کسٹڈی میں. اچھا، پھر آپ نے ہماری عورتوں اور بچوں کو بھی لے لیا جنہیں آپ نے کنیزہ اور غلام بنا لیا، تو اب ہم چاہتے کہ یہ ہمیں واپسی لوٹایا جائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی، اگر میرے پاس ہوتے تو میں فوراً دے دیتا. میں نے تو تقسیم بھی کر دیا. مجاہدین کے درمیان مال بھی تقسیم ہو گیا، کنیزائیں بھی تقسیم ہو گئی. اچھا، جب مال اور کنیزائیں تقسیم ہو چکی تو جس کے ہاتھ میں جو آیا اب وہ مالک ہے نا، وہ اس کا مالک ہو جائے گا، اس کا ہونر ہو جائے گا. تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے آنے میں دیری ہو گئی، میں تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم اسلام قبول کر لو، اور جب تم اسلام قبول کر لیتے تو میں سارا مال تمہارا لوٹا دیتا. لیکن تمہارے آنے میں جب تاخیر ہوئی تو میں نے کیا کیا؟ مال غنیمت صحابہ کرام کے درمیان، مجاہدین کے درمیان میں نے تقسیم کر دیا. تو تمہارے گھر کی جو عورتیں تھیں وہ تو کنیزائیں بن گئی، تمہارے گھر کے جو بچے تھے وہ غلام بن گئے. لیکن انہوں نے ریکویسٹ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ریکویسٹ ہے آپ کچھ کرم کیجئے، ہمارے مال کو بھی لوٹائے اور ہمارے گھر کی عورتیں بچوں کو بھی واپسی لوٹا دے. جب یہ عرض کی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں دونوں میں سے ایک آپشن دیتا ہوں، یا تو مال واپس لے لو یا اپنے رشتہ دار واپس سے لو. دونوں نہیں ہوگا، دونوں میں سے ایک واپسی ہو جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ کہ میں تقسیم کر چکا ہوں. اگر میں تقسیم نہ کرتا تو دونوں دے دیتا، لیکن میں نے تقسیم کر دیا، اب اس کے بعد دونوں میں تمہارے حوالے کرو، یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے بہت اصرار کیا یا رسول اللہ کچھ کیجئے، یا رسول اللہ کچھ کیجئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہوگا، دونوں میں سے ایک ہے. اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا. مشورے میں یہ طے ہوا کہ مال چھوڑ دیا جائے، اپنے رشتہ دار لے لیے جائے. یعنی جو عورتیں ان کے پاس ہے نا
وہ واپسی لے لیا جائے۔ اب یہ بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا نا کہ دونوں میں سے ایک لے لیں، تو اب ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، لیکن ہمارے گھر کی جو عورتیں بچے ہیں نا وہ ہمیں واپسی مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو دونوں مانگ رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ دونوں میں سے ایک میں لوٹانے کو تیار ہوں۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ مال تم لوگ رکھ لو، لیکن ان کے جو رشتہ دار تمہاری کسٹڈی میں آ گئے یہ واپس سے لوٹا دو۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم لوٹا دیں، لیکن لوٹانے میں اب تمہارے پاس دونوں آپشن ہیں۔ نبی نے فرمایا صحابہ سے، ایک آپشن تو یہ کہ ایسے ہی لوٹا دو، کچھ بھی نہ لو، اور دوسرا یہ کہ تم لوٹانے کے عوض میں پیسے لے لو اور وہ پیسے میں دوں گا۔ نبی نے فرمایا وہ مال، وہ اماؤنٹ، وہ رقم میں دوں گا، لیکن بعد میں دوں گا، ابھی نہیں، بعد میں دوں گا، لیکن میں دوں گا، اب تمہارے اوپر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، جو آپ کی خواہش ہے اس پر ہم راضی ہیں، بس ہم بغیر پیسوں کے جو آپ نے فرمایا ہم ان کے رشتہ دار لوٹا دیتے۔ یہ غزوہ حنین کا مختصر خاکہ تھا۔ اب آیات کی طرف آ جائیں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، رب کہتا ہے بڑے مقامات ہوئے، بڑے لڑائی ہوئی، بڑی جنگیں ہوئی، رب نے تمہاری مدد کی، رب تمہاری ہیلپ کرتا ہے۔ اور اب دیکھیں نا غزوہ بدر میں کیا 313، سامنے کتنے 1000 سے زائد اسلحہ ان کے پاس، یہاں کم، لیکن مومن جو ہے نا آسرا بازو پر نہیں کرتا، رب کی تائید اور رب کی قدرت پر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمائیں وہ یوم حنین، دیکھیں قرآن میں حنین کے دن بھی ہم نے تمہاری مدد کی، کیونکہ ہوا یہ کہ تم تو یہ سمجھ بیٹھے کہ جنگ جیت گئے، لیکن پھر انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، گویا ایسا لگا کہ نقشہ بالکل چینج ہو رہا ہے۔ پھر اب رب جو ہے نا اپنی ناراضگی کا تھوڑا اظہار کر رہا ہے، جو لغزش ہوئی بتقاضۂ بشریت۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، کیا تم اپنی کثرت کی بنا پر غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کثرت دیکھیں نا 12,000 سامنے 4,000، تو تعداد تو ہماری زیادہ ہے، ہم لڑیں گے، جیتیں گے بھی ہم۔ تو رب نے کہا تمہیں اس پر کیا ہو گئی؟ غلط فہمی ہو گئی۔ فلم تغنی عنکم شیئا، رب کہتا ہے یہ تمہاری کثرت نے تمہیں نہیں بچایا، یہ تمہاری کثرت تھی نا 12,000 ہو جانا، یہ تمہیں نہیں بچایا۔ اور پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پہلے تم پر زمین کشادہ ہوئی، لیکن اس کے بعد تم پر زمین کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی۔ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، پہلے کیا ہوا؟ فتح ہو گئی، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب تیروں کی بارش ہوئی تو زمین ان پر کیا ہو گئی؟ اہل اسلام پر تنگ ہو گئی۔ رب کہتا ہے یہ تم نے نہیں دیکھا؟ اور اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہو گئی تھی جب تم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی؟ رب کہتا ہے ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے تھے میدان سے، گھبرا گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ تو رب یہ بتانا چاہتا ہے اپنی کثرت پر بھروسہ مت کرو، بلکہ اللہ کی ذات پر۔ بالکل یہ فلسفہ بتایا جا رہا ہے۔ اسباب آج کل کیا ہے پتا آپ کو؟ آج کل اسباب پر زیادہ بھروسہ ہے، واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، اسباب پر بھروسہ ہے۔ ارے بھروسہ اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اسباب کے خالق پر ہونا چاہیے۔ آج کل یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ، یار رب چاہے گا تو ہوگا نا۔ آگ جلاتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو آگ نے جلایا؟ نہیں جلایا۔ چھری کاٹتی ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے لگتے جگر پر چھری چلاتے، چھری چلتی ہے؟ نہیں چلتی۔ یاد رکھیے گا یہ سارے اسباب ہے، اسباب کا اختیار کرنا اس کا اسلام حکم دیتا ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا اس بات کا اسلام حکم دیتا ہے، لیکن ساتھ میں اسلام یہ بھی کہتا ہے تکیہ اور بھروسہ اسباب پر نہیں ہو، تکیہ اور بھروسہ جو ہے خالق اسباب پر ہو۔ یہ پیغام ہے اس آیت کریمہ میں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 26۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب میں نے آپ کو کہا کہ حضرت عباس نے اعلان کیا، سب کو بلایا آؤ، پھر میرے نبی نے جو ہے نا مٹیاں اٹھائی اور پھینکی ان پر، اور پھر یہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔
काफिर जब मैदान छोड़कर काफिर भागने लगे तो अल्लाह ने अब इनके सीनों पर क्या उतारा? तस्कीन। पहले घबराहट थी ना, घबरा गए थे, ये क्या हो गया? अब तस्कीन, सुकून उतारा। रब कहता है सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु, फिर अल्लाह ने अपनी बारगाह से तस्कीन को उतारा, सुकून। सबसे पहले किसके कल्ब पर उतारा? अला रसूली, फरमाया नबी के दिल पर। फिर इसके बाद किन के दिलों पर? व अलल मुमिनीन, व अलल मुमिनीन, मुसलमानों पर। यानी रब बताना चाह रहा है कि जब इन्होंने तीरों की बरसात की तुम मैदान छोड़ के भागने लगे थे, लेकिन फिर रब ने तुम्हारे दिलों पर क्या उतारा? तस्कीन उतारी, खौफ को खत्म कर दिया। फिर जो है ना सीना तान कर मैदान में आ गए। तो ये रब की बारगाह से क्या थी? तस्कीन थी, सुकून था जो तुम्हारे दिलों पर उतारा। और रब ने कहा यही नहीं हुआ, कहा जा रहा है यही नहीं हुआ, व अंज़ला जुनूदन लम तरोहा, रब कहता है हमने फरिश्तों के लश्कर भेजे, तुम्हें नजर नहीं आ रहे थे। लम तरोहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहे थे। क्या क्या हमने फरिश्तों के लश्कर उतारे। और फिर इसके बाद व अज़्ज़बल्लज़ीन कफ़रू, और जो काफिर थे उन्हें अज़ाब दिया। वज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, और काफिरों के लिए ऐसा ही अज़ाब होता है, इनके लिए अज़ाब है। अगली आयत में जो बताया, जो आज के दर्स की आखिरी आयत, जो मैंने आपको बताया कि इसके बाद वो कबीले के लोग जो थे इन्होंने क्या किया? इस्लाम कबूल कर लिया। अब रब इसी का तज़किरा करता है, सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बअदि ज़ालिका अला मन यशा, फरमाया सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बाद लोगों ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की। ये रब की शान है, जिसकी चाहे तौबा कबूल कर ले। ये उन्हीं का तज़किरा। ये कबीला हवाज़िन और कबीला सकीफ थे, ये दो कबीले हैं। बाद में इन्होंने इस्लाम को, इनमें से अक्सर लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो रब ने कहा जिसकी चाहे रब तौबा कबूल कर ले। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह गफूर भी है और रहीम भी है। ये 4 आयत का दर्स हमारा मुकम्मल हो गया। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो